عبادت کیا ہے؟ ہر وہ عمل عبادت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یا بتایا، اللہ رب العزت کے لیے کرنا عبادت، یعنی ہمیں صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور کر کے دکھایا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا گیا ہر کام۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ عبادت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 طرح کی عبادت خاص ہے۔ پہلا ہوتا ہے قولی عبادت، یعنی جو زبان سے کی جاتی ہے، اپنی زبان سے اللہ کی عبادت کرنا قولی بات کہلاتی ہے۔ کسی بھی کام کو اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرنا یا اس سے دعا کر کے اس کام کو شروع کرنا، جیسے کہ میں نے آپ کو بسم اللہ شریف کی فضیلت بتائی تھی۔ جب ہم کوئی بھی کام بسم اللہ شریف کے ساتھ میں شروع کرتے ہیں، یعنی اللہ کو شامل کر کے کرتے ہیں، تو جو ہم کھانا کھائیں گے وہ ہمارے لیے شفا بن جائے گا، جو ہم کام کریں گے اس میں برکت ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم لباس تبدیل کرتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، تو بسم اللہ پڑھ کے اتارنے چاہیں گے اور بسم اللہ پڑھ کے پہننے چاہیں گے، تو جس سے وہ جنات شیاطین ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہمارے واش رومس میں موجود ہیں، ان سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، سواری پہ بیٹھتے وقت بسم اللہ پڑھنا، اور کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ دوسرا آتا ہے بدنی عبادت، یعنی جسمانی عبادت، وہ عبادت جو عملاً کی جائے، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، یعنی کہ ہم نے عمل کے ذریعے سے کری ہے۔ نماز پڑھنا ہو گیا، روزہ رکھنا ہو گیا، صدقہ دینا ہو گیا، جس میں بھی ہمارا جسم شامل ہو جائے وہ کہلاتی جسمانی عبادت۔ نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا۔ مالی عبادت، اپنے مال سے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا، جیسے کہ صدقہ اور زکوٰۃ، ٹھیک ہے، جیسے ایک سال میں اپنے مال میں سے 25% زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ صدقہ کہلاتی ہے۔ راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی عبادت ہے۔ کسی پیاسے کو پانی پلانا بھی عبادت، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو۔ مسکرا کر ملنا، مسکرا کر سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ سلام کی فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم کہتے ہیں السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں، اس طریقے 70 نیکیاں ایک سلام پہ ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے، ہیلو، ایسا نہیں کرنا چاہیے سلام، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے خاندان کی پہچان ہے۔ جیسے پٹھان ہوتے ہیں وہ میواڑی بولتے ہیں، جو انگریز ہوتے ہیں وہ انگلش بولتے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، ہم کیا بولیں گے؟ ہم تو اردو میں بات کریں گے نا، ہم ہائے ہیلو کیوں کریں؟ ہم تو سلام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے کس کو پیدا کیا؟ جیسے یہ بتا رہی تھے ابھی، اللہ رب العزت نے، میں نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب اللہ نے فرشتے بھی بنائے، اللہ نے تو جانور بھی بنائے، تو جانوروں کو عبادت کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے، انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وجات، اللہ رب العزت نے تو بہت سی مخلوق خلق یعنی پیدا کی ہیں، لیکن عبادت کے لیے صرف انسانوں اور جناتوں کو ہی خاص رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کو جس فطرت میں پیدا کیا ہے اسی پر اس کو پابند بنا دیا ہے، لیکن انسان کو اپنی فطرت کے مطابق ترابی دی ہے۔ لیکن ہمارے پاس کیا، جیسے میں ہمیشہ بتاتی ہوں، ہمیں آپشن دیا ہے کہ ہم چاہیں تو عبادت کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ جیسے کہ اذان کے وقت اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، سب کو سنائی دیتی ہے، لیکن نماز کون پڑھتا ہے؟ وہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، وہی تو سجدہ، وہی تو اپنا مصروفیت چھوڑ کے، اپنے کام چھوڑ کے اللہ کی راہ میں جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، اختیارات بھی دیے ہیں، اور وہ چاہے اللہ رب العزت کی پیروی کرے اور چاہے تو نہ بھی کرے۔ اگر وہ اللہ رب العزت کی بندگی یعنی عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا جنت دینے کا، دنیا کی اچھی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ شخص جو اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں اور اپنے نفس سے جنگ کرتے ہیں، یعنی شیطان جو ہم پہ وسوسے ڈال رہا ہے، ہم سے کہہ رہے کہ آج نماز مت پڑھ، آج تمہیں نہ ہی نہیں ہے، آج تمہیں یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، ہم کہیں کچھ نہیں، میرا اللہ تو دل دیکھتا ہے نا، ہمارا دل پاک صاف ہے، دل سے اگر ہم نے 2 رکعت نفل پڑھ لی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لی، اسی کا اتنا ثواب ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم خاص راتوں کی تلاش کرتے ہیں، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ لیلۃ القدر ہونی چاہیے اور تہجد کی نماز ہونی چاہیے، کوئی خاص رات ہونی چاہیے، وہ تو بے شک ہے، فضیلت کے اعتبار سے ان راتوں کے بہت ثواب ہے کہ آپ اس میں استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، لیکن جب تمہیں محسوس ہو کہ اب مجھے میرے اللہ کی ضرورت ہے، مصیبت میں انسان سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ اس انسان کے لیے ذریعہ بناتا ہے کہ فلاں کے پاس چلا جائے۔ ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے نا، خیال ڈالنے والا کون؟ میرا اللہ ہی تو ہے، اللہ خیال ڈالتے فلاں کے پاس چلے، اور وہ انسان سمجھے کہ میں اسے دے رہا ہوں، میں اسے کھلا رہا ہوں، میں اسے پا رہا ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ نے اس کو دینے والوں میں رکھا ہے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دینے والوں میں بنایا ہے، لہٰذا اس کی جگہ ہم بھی ہو سکتے تھے
کہ آج وہ جو انسان ہمارے در پہ آیا ہے وہ ضرورت مند ہو کے اس کی جگہ پہ ہم نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے دینے کا حق دیا ہے تو شکر الحمدللہ کہیں، اور جو اس کی خواہش اگر آپ پوری کر سکتے ہیں تو اس کو عطا کر دینا چاہیے۔ انسان اللہ رب العزت کی ہی کیوں عبادت کرے؟ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کی کیوں عبادت کرے؟ اللہ رب العزت ذرے ذرے پر خالق اور مالک ہے اور حاکم ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں اللہ رب العزت نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ کون ہے۔ بہت سے لوگ تو اسی بات میں کنفیوز رہتے ہیں کہ اللہ کو تو جانتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ کی بات کرنی چاہیے، لیکن کیوں کرنی چاہیے؟ تو اللہ رب العزت کی ہمیں بات کرنی چاہیے جو تمام جہانوں، آسمان، زمین، انسان، جنات، فرشتے، ولی، اولیاء، انبیاء، صحابہ، رسول، چرند پرند، پھول درخت، چاند سورج، دن اور رات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ جو بہت مہربان اور نگہبان ہے، جس کی رحمت سے ہر مشکل سے نجات پاتے ہیں، جس کی کرم نوازی سے خالی ہاتھ بھی بھر جاتے ہیں، وہ اللہ جس کی نام کی برکت سے بگڑے ہوئے کام بھی سنور جاتے ہیں، اللہ جس کی پناہ میں آتے شیاطین دور ہو جاتے ہیں، اللہ جو بچھڑوں کو ملا دیتا ہے، اللہ جو روٹوں کو منا دیتا ہے، اللہ جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اللہ روح سے محشر جسے منہ دکھانا ہے، وہی اللہ جس نے ہمیں جسم دیا اور یہ جان دی ہے، وہی اللہ جس نے والدین کے نام سے پہچان دی ہے، وہ راہیں کتنی بھی مشکل ہو پار کرائے گا اور تمہیں منزل تک پہنچائے گا، وہ اللہ جو ہمارے سب سے قریب ہے، جیسی نیت تمہاری ویسا نصیب ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جیسی تمہاری نیت ویسا تمہارا نصیب۔ تو جو انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی غم نہ ہو، اس پر کوئی مشکل پیش نہ آئے، اس انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نیت صاف کر لینی ہے۔ اس کی یہ نہیں نیت ہونی چاہیے کہ اگر آپ نماز ہی پڑھ رہے ہو تو کہ مجھے اللہ سے یہ مانگنا ہے، مجھے اللہ سے وہ مانگنا ہے۔ اللہ کی محبت میں پڑھو، نماز ہی پڑھو تو اللہ کی محبت میں، کوئی لالچ لے کے اللہ کے پاس نہیں آنا چاہیے کہ مجھے یہ خواہش